حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز کا تیسرا فرض قرات اس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک یا دو آدمی جو امام کے قریب ہے وہی سن سکے، تو اس طرح پڑھنا جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ نماز میں جب ہم قرات کرتے ہیں تو جہر سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی صف کے دوسری صف کے لوگ ہیں، پہلی صف کے لوگ وہ سن سکیں۔ اب کوئی اگر اتنے آہستہ کر رہا ہے کہ ایک یا دو آدمی سن پا رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اس کے علاوہ جو قریب میں لوگ وہ نہیں سن پا رہے ہیں، تو یہ جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ اور پھر جہر میں بھی ضرورت سے زیادہ اس قدر زور سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے کے لیے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے تو آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے جہر سے پڑھے۔ مسئلہ یہ کہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز یعنی مغرب، عشاء، فجر میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرات پڑھے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلند آواز یعنی جہر سے پڑھے جبکہ ادا پڑھتا ہو، اور اگر قضا پڑھتا ہو تو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدرے زیادہ ہو، یعنی پہلی رکعت کی قرات وہ دوسری رکعت کی قرات سے تھوڑا سا زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کی قرات پہلی رکعت کی قرات سے طویل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ فرق صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہو۔ یعنی دوسری رکعت کی قرات جو ہے وہ پہلی رکعت کی قرات سے جو ہے کم کرنی ہے، تو زیادہ طویل کر دینا جس سے بالکل فرق صاف واضح ظاہر ہو جا رہا ہے کہ ہاں بھائی دوسری رکعت کو جو ہے لمبا دیا گیا ہے نا، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرات میں اختصار کرے، قرات کو بہت زیادہ طول یعنی لمبی نہ کرے جس سے کہ بیمار لوگوں کو، ضعیف بوڑھے لوگوں کو اور کام کاج میں جانے والے لوگوں کو جو ہے تکلیف ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سنن اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے، یہ بہتر ہے۔ فرض نماز میں ٹھہر کر قرات کرنا چاہیے، اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانی انداز میں، اور نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر جلدی میں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔
کیونکہ قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھنے کا حکم ہے۔ مسئلہ یہ کہ آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی شناخت نہیں ہو پاتی، یعلمون تعلمون کے علاوہ کسی لفظ کی شناخت نہیں ہوتی، حروف کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کا لفظ کھا جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح غلط پڑھنے پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب اس قدر جلدی پڑھتے ہیں کہ باپ رے باپ وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تراویح کتنی جلدی ہو جاتی ہے نا، لوگ اس میں فخر کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح قرآن پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ تو کم سے کم جب پڑھا جائے تو پیچھے والے جو سنیں تو ان کو معلوم چل جائے کہ کس مد کو ادا کیا جا رہا ہے، یا جو حروف کے صحیح مخارج ہیں اس کے ساتھ حروف کو ادا کیا جا رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید الٹا پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی صورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے رکعت میں سورہ فیل الم تر کیف فعل پڑھنا، تو اس طریقے سے پڑھنا جو ہے یہ سخت گناہ ہے۔ الٹا قرآن شریف پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ تو قرآن شریف جو ہے الٹا نہیں پڑھنا چاہیے، کہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر بھولے سے خلاف ترتیب الٹا پڑھایا تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو۔ انشاءاللہ الرحمن آگے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم تمام کو